بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو نماز میں رکوع اور سجدے کی ادائیگی کے بارے میں کچھ تفصیل بتانے جا رہا ہوں۔ غنیۃ الطالبین میں ایک حدیث نقل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز سے کچھ چراتا ہے وہ بدترین چور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نماز کی چوری کیسے کر سکتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکوع و سجود کو پورا نہ ادا کرنے والا نماز کی چوری ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے، وہ کون ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نہ رکوع پورا کرتا ہے اور نہ سجدہ مکمل کرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جو پورا دے گا اس کو پورا دیا جائے گا، یعنی بدلہ، اور جو کم دے گا تو تم جانتے ہی ہو کہ کم دینے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ویل للمطففین فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن علی یا علی بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان نمائندوں میں سے ایک تھا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے قبیلے کی طرف سے حاضر ہوئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف التفات نہیں فرماتا جو رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ بھائی بہنوں، اس کے بعد عیادہ نماز کا حکم ہے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے، تو اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ لوٹ کر جاؤ اور نماز پڑھو، کیونکہ تم نے حقیقت میں نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے پھر اسی طرح دوبارہ نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، نماز پڑھ لو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے 3 بار ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نماز کا علم اچھی طرح سے نہیں رکھتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو،
پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو پڑھو، پھر رکوع کرو، جب ٹھیک طرح رکوع کر لو تو سر اٹھاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، ٹھیک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاؤ، جب نشست ٹھیک ہو جائے تو دوسرا سجدہ کرو اور ٹھہراؤ سے سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ اور اسی طرح نماز پوری کرو۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ خدمت والا میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ حکم 2-3 مرتبہ دیا۔ آخر اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتی الامکان میں نے نماز میں کوئی کمی نہیں کی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے کس طرح نماز ادا کروانا چاہتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر کامل وضو کے کسی کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کرو، ٹخنوں تک پیر دھو لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھو، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جاؤ، دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ اعضاء اپنی حالت میں ٹھہر جائیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سامع اللہ لمن حمیدہ کہو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ اس طرح آپ نے نماز کی 4 رکعتیں ادا کرنے کی تشریحی حالت بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا ایسے کیے بغیر تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوگی۔ بھائی بہنوں غور کیجئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور رکوع و سجود کو پورا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ علامہ عزیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا تو آپ خاموش نہ رہے بلکہ اس کی اصلاح فرما دی۔ پس اگر وقت ضرورت بیان و حکم کی تاخیر جائز ہوتی تو ناواقف کی تردید اور اس کی تعلیم کا ترک درست ہوتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اور سکوت اختیار فرماتے، اور اس سے قبل صحابہ کرام کا مفصلاً جو کچھ بتا چکے تھے اسی پر اکتفا فرماتے اور ناقص نماز پڑھنے والے سے درگزر فرماتے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ اس شخص سے نماز کا اعادہ کروایا اور صحیح نماز کی تعلیم دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جاہل کو بتانا یعنی جاہل کو تعلیم دینا واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین مجلس کو بھی تاکید فرما دی کہ اگر وہ کسی کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھیں تو اسی طرح اس کی اصلاح کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیں اور سکھا دیں تاکہ احکام شرع کی تعلیم قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے۔ تو بھائی بہنوں یہ آج کا بیان تھا اور تھوڑی تشریح میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو مرد حضرات ہیں اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جماعت میں تو امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے
मगर जो इनफरादी अकेले नमाज पढ़ते हैं या फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत और नवाफल अदा करते हैं तो लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। अगर हम सुबहानक अल्लाह पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ के कोई सूरत मिला लें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद रुकू की तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, सुबहान रब्बियल आज़ीम 3 बार पढ़ लें या 5 बार पढ़ लें तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हम सजदे में जाते हैं। उधर भी सुबहान रब्बियल आला 3 बार या 5 बार पढ़ना होता है। मगर आप ज़रा गौर कीजिएगा कि मस्जिद में ऐसे हजरात भी आते हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इन्होंने 3 बार या 5 बार रुकू की या सजदे की तस्बीह पढ़ी है। अगर हम सही तरह से पढ़ें तो उतने वक़्त में सिर्फ़ 1 बार ही मगर हम लोग भी उन्हीं में शामिल हैं कि इतनी जल्दी जल्दी हम सुनते और नवाफल अदा करते हैं कि कुछ समझ नहीं आती कि कैसे किरात हो गई, सूरह फातिहा पढ़ ली और कैसे हमने 3 बार या 5 बार रुकू की तस्बीह या सजदे की तस्बीह पढ़ ली, ये समझ नहीं आती। आप भी देखें और कोशिश करें कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें। अब घर से निकलते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करके घर से जाते हैं मस्जिद में, एहतमाम के साथ जाते हैं। फिर उधर जाकर जमात के साथ नमाज फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं। फिर नवाफल या सुन्नतें पढ़नी है तो उनमें हम इतनी जल्दी करते हैं कि वो हम सब कुछ ज़ाया करके घर में वापस आ जाते हैं। अगर 2-4 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं और हमारी नमाज अच्छे तरीके से और कबूलियत की मंजिल को पहुंच जाए तो ये फ़ायदा है, ना कि हम जल्दी जल्दी रुकू करें, जल्दी जल्दी सजदे करें और नमाज ख़त्म करके जल्दी से जल्दी मस्जिद से बाहर आ जाएं और घर पहुंच जाएं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को इस तरह की नमाज़ पढ़ो तो उसकी इस्लाह करो। उसकी इस्लाह ऐसे करनी है कि ना वो सही तरीके से अदा हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की ताकत अता फरमाए और सही अमल करने की ताकत अता फरमाए, आमीन। आप भी दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या रब्बे करीम, हमारा पढ़ना और सुनना कबूल मंजूर फरमा लीजिए, और जो बहन भाई परेशान हाल हैं या रब्बे करीम उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए, और हमारे बहन भाई जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दीजिए, और जो बेरोज़गार हैं उनको आला रोज़गार अता फरमा दीजिए, सबके रोज़गार में वुसअत पैदा फरमा दीजिए, और जो बे औलाद हैं या रब्बे करीम उनको नेक और साले औलाद अता फरमा दीजिए, और जो बीमार हैं या रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब के सदक़े उन सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा दीजिए, सब के दुख दर्द दूर फरमा दीजिए। या रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब के सदक़े जो हमारे फौशुदगान हैं, अजीज़ व अकरबा, वालदैन, या रब्बे करीम उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को जन्नत का हिस्सा बना दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई बहनों, अपना और अहले ख़ानदान का ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। तो अगली वीडियो रिकॉर्ड करने तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।